یہ بتائے کہ نیکی کیا ہے اور غلط فہمیاں کیا ہیں، اندازہ کریں نیکی کیا ہے اور غلط فہمیاں کیا ہے۔ نیکی وہ ہے جس سے کسی کو فائدہ ہو، جو کسی کے بھلے کے لیے ہو۔ یہ کیا کہ تم نے عقیدہ بنا لیا ادھر منہ کر لو تو نیکی ہے، ادھر منہ کر لو تو نیکی ہے، ایسے کر لو تو نیکی، ایسے کر لو۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اگر تم جب تک ایمان نہیں لاتے تو قبلے کی طرف متوجہ ہو جانا بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ سب سے پہلے ایمان لاؤ، ادھر ادھر منہ کرنا اور لا یعنی کام کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی ہے سب سے پہلے تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ پورا آپ کہیں کہ زندگی بھر کا دستور دے دیا ہے اس آیت کے اندر اللہ کریم نے۔ سب سے پہلے ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، سب بتا دیا۔ پھر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ۔ نیکی اس شخص کی ہے کہ جس نے اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں پر خرچ کیا، والدین پر خرچ کیا، رشتہ داروں پر خرچ کیا، مسکینوں پر خرچ کیا، فقیروں پر خرچ کیا، ابن سبیل پر، مسافروں پر خرچ کیا۔ اور خرچ کیوں کیا؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے لیے۔ یہ ہے نیکی۔ جو کام کرو اللہ کی محبت میں کرو، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم کل کر رہے تھے کہ اخلاص ضروری ہے عمل میں۔ ریاکاری یہ ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ آگے چلیں، فرمایا کہ اب جیسے یہاں خرچ کرنے کی بات ہوئی کہ خرچ کرو، والدین پر خرچ کیا، رشتہ داروں پر خرچ کیا، جناب مسکینوں پر، فقیروں پر اور مسافروں پر، ان سب پر خرچ کیا، اللہ کی محبت میں خرچ کیا، یہ بڑی نیکی۔ اب آگے جا کر 2 مرتبہ آیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ پھر فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی تم اچھی رقم خرچ کرتے ہو، جو بھی تم کوئی بھلا کام کرتے ہو تو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ پھر دوبارہ بولو والدین کے لیے خرچ کرو، والدین کے لیے پیسے نکالو۔ اب یہاں مصارف بتا دیں، کیا مصارف بتا دیں، اور آگے جا کر ایک مرتبہ پھر وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں؟ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو بچ جائے وہ خرچ کر دو، جو بچ جائے وہ خرچ کر دو۔ یعنی جو ہمارے ضروریات سے زیادہ ہو، جو ہماری حاجات سے زیادہ ہو۔ اور دیکھیں صوفیہ کا تو طریقہ کچھ ایسا ہی ہے، وہ تو ہاتھ جھاڑ دیتے ہیں، کل کی فکر نہیں کرتے کل کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تعلیمات بہت ساری طرح کی ہیں، کہیں ہمیں توکل کی تعلیم ملے گی، کہیں ہمیں یہ تعلیم ملے گی کہ بچا کر رکھو، اٹھا کر رکھو، کہیں یہ تعلیم ملے گی کہ قل العفو، سارا کچھ لوٹا دو، سارا کچھ خرچ کر دو۔ بھائی صدیق اکبر کا کہیں عمل نظر آئے گا کہ اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کے لے آئے، ہے کہ نہیں؟ کہیں فاروق اعظم کا عمل نظر آئے گا کہ گھر کا آدھا سامان باندھ کے لے آئے۔ کہیں یہ عمل بھی نظر آئے گا کہ کوئی صحابی آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں سارا کچھ آپ کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر دینا چاہتا ہوں، سب کچھ لٹا دینا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا نہیں، کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھو۔ اچھا کتنا رکھیں؟ تو کہنے لگے کہ اچھا میں اتنا رکھ لوں، اتنا رکھ لوں، اتنا رکھ لوں۔ پھر آخر میں بات ہوئی کہ اچھا میں 1/3 رکھ لوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نہیں، کتنا خرچ کروں؟ یوں تھا کتنا خرچ؟ تو کہا کہ اب اچھا اپنا آدھا مال خرچ کر لوں، آدھا گھر والوں کے لیے رکھ دوں۔ فرمایا نہیں، اور کم کرو۔ اچھا تو میں 2/3 خرچ کر دوں اور 1/3 گھر والوں کے لیے رکھ دوں؟ نہیں۔ آدھا کر دوں؟ نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا 1/3 خرچ کر دوں اور 2/3 گھر کے لیے رکھ لوں؟ کہا یہ ٹھیک ہے، 1/3 خرچ کر دوں اور 2/3 گھر والوں کے لیے رکھ دوں؟ کہا یہ ٹھیک۔ پھر فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، انہیں فقیر چھوڑ کر مت مرو، انہیں کچھ نہ کچھ دے کر مرو، ان کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو، یہ بھی ملے گا۔ کئی صدیق اکبر ملیں گے گھر کا سارا سامان باندھ کے لے کے آ۔
تو مختلف لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہدایت مل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ان کو پریسیڈنٹ مل جاتی ہے، کوئی دلیل، کوئی نظیر، کسی صحابی کا کوئی عمل، کوئی حدیث ان کو مل جاتی ہے۔ تو دین چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت جو ہوتی ہے انسان کی وہ اسی طرح کی ہوتی ہے، کچھ لوگ لٹا دینا چاہتے ہیں، کچھ لوگ بچا لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ سب کچھ بچا لو، ان کے لیے بھی صدقات کی ترغیب ضرور ہے، زکوٰۃ کا مال ضرور نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سب کچھ نہیں بچا سکتے۔ بہرکیف تو یوں ہے کہ جو سب کچھ لٹا سکتا ہے وہ سب کچھ لٹا دے، ہے اگرچہ یہ بڑے جناب ہمت کی بات۔ آگے چل کر پھر طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جو کہ ایک بہت بڑی دلیل ہے فقہ کے اندر کہ کسی عورت کو اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہوں تو وہ اس وقت تک کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس وقت تک اپنے پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ جو مسئلہ ہے نا جو قرآن کریم کی اس آیت سے مستفاد ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ اچھا، اب یوں نہیں ہے کہ اس عورت نے اگلے شوہر سے جو نکاح کیا ہے تو طے شدہ نکاح کیا، مثال کے طور پر کہ 3 دن کے لیے نکاح کر لیا، 1 گھنٹے کے لیے نکاح کر لیا، اس طرح نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ نکاح بھی ایک مستقل نکاح ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ عورت اس سے خلا لے لے یا یہ مرد اس کو طلاق دے دے، اب آ کر وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہے۔ یوں یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کا نکاح کر لیا، 1 دن کا نکاح کر لیا، 3 دن کا نکاح کر لیا، یہ نکاح موقت جو ہوتا ہے، وقتی نکاح، یہ نکاح جائز ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، لوگ اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ بہت ہی واضح بھی ہے اور بہت ہی بھلا بھی ہے، اور اس میں لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ کے طلاق ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس طرح ساتھ رہنا طلاق کے بعد یہ یقیناً بدکاری ہے، یقیناً زنا ہے۔ اگر طلاق ہو گئی ہے تو شرعی مسئلے کے مطابق اس کے حل کی طرف جایا جائے اور دوری اختیار کر لی۔ اس کے باوجود طلاق مغلظہ ہونے کے، ہاں بعض اوقات طلاق کے باوجود کچھ رستے ہوتے ہیں، جیسے 1 طلاق دی، 2 طلاقیں دی، ٹھیک ہے، کنایہ الفاظ سے طلاق دی، اس میں راستے ہوتے ہیں، لیکن جہاں 3 طلاقیں پوری ہو جائیں، چاہے 3 الگ الگ الفاظ کے ساتھ ہوں، الگ الگ نشستوں میں ہوں یا ایک ہی نشست میں ہوں، اور ایک ہی مرتبہ 3 کا لفظ کہہ دیا ہو، سب کا حکم ایک ہی جیسا ہے، سب سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ الگ الگ نشستوں میں دی تو 3 ہوں گی، ایک ہی نشست میں دی تو 1 ہوگی، 3 الفاظ سے دی تو 3 ہوں گی، یعنی طلاق 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 کر کے بولا تو 3 ہوں گی، اور یہ کہا کہ تمہیں 3 طلاق تو 1 ہی ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں، 3 کا مطلب 3 ہی ہوتا ہے۔ عام فہم زبان میں بھی اگر ہم کسی سے بولیں کہ بھائی 3 روٹی لے کے آ جاؤ تو وہ 3 ہی لائے، اس سے بولو 1 روٹی لاؤ، ایک اور لاؤ تو کتنی لائے، تو بھی 3 لائے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ بھائی الگ الگ بولا تو 3 ہو گئی، ایک ساتھ بولا تو 1 ہو گئی، عجیب بات۔ بہرحال تو اس میں طلاق کے عدت کے مسائل بہت تفصیل سے بیان ہوئے، اسی طرح اولاد کی رضاعت کے مسائل بیان ہوئے کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے گا۔ اب اس میں بھی لوگوں کے بڑے مسکنسیپشنز ہوتی ہیں کہ لڑکی ہو تو اتنی مدت، لڑکا ہو تو اتنی مدت۔ بھائی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کی مدت 2 سال، ٹھیک ہے، مدت رضاعت 2 سال۔ یہ نہیں کہ لڑکا ہو تو 2 سال، لڑکی ہو تو 2.5 سال، لڑکی ہو تو 2 سال، لڑکا ہو تو 2.5 سال، یا کم زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مدت رضاعت اس میں واضح طور پر بیان ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ واضح طور پر بیان ہوا کہ مولود لہو وعلی المولود لہو رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ مولود لہو کا مطلب مولود لہو جس کا بچہ ہے، باپ، تو بچے کا جو نان نفقہ ہے، بچے کا جو رزق ہے، کھلانا پلانا پہنانا، یہ سب باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اس بچے کی جو ماں ہے، اس کو کھلانا پلانا پہنانا یہ بھی اس کے شوہر کی ذمہ داری، یعنی بچے کے باپ کی ذمہ داری۔ یہاں پر واضح کر دیا، بالکل کلیئر کٹ، باپ کی ذمہ داری، بچے کو کھلانا پلانا بھی، اور بچے کی ماں کو کھلانا پلانا بھی، یہ بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے مناظرہ ہوا تھا، وہ جناب آتا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی مناظرے کیے ہیں اور قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ایک مناظرہ یہ نمرود سے ہوا تھا، ایک مناظرہ وہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک مناظرہ جو ہے وہ اور ہوا تھا کہ جب لوگ چاند کی پرستش کرنے والے، سورج کی پرستش کرنے والے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کو خدا کہہ رہے تھے۔ بہرحال اپنے اپنے موقع پہ جہاں جہاں ان کے تذکرے ہیں تو وہاں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہنے کو کیسا لاجیکل بندہ تھا یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جیل سے 2 قیدی بلائے، ایک وہ کہ جس کو آزادی کا پروانہ مل چکا تھا، اور ایک وہ کہ جس کو جناب جس کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے، تو جس کے لیے قتل کا حکم نامہ جاری ہو چکا تھا، قتل کی سزا جاری ہو چکی تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور جس کے لیے آزادی ہو چکی تھی اس کو قتل کر دیا۔ تو کہا کہ یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، جو زندہ تھا اس کو مار دیا، جو مردہ تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، یہ تو میں نے بھی کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اب دوسری بات سنو، میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو تم مغرب سے نکال کے دکھا دو، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ بس فبہت الذی کفر، اب آ کر وہ پریشان ہو گیا کافر۔ یہ ہے بات۔ پہلے تو اس سے ایک بات کی تھی، اس نے جناب جس کو کہتے ہیں 1.5 ہوشیاری کرنے کی کوشش کی، پھر اس کو ایسی جگہ پہ لا کے باندھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیا وہ پریشان ہو گیا۔ یہ ہے خلیل اللہ، اتنی ذہانت اللہ نے عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ۔ اختتام کرتے ہیں آگے۔ ایک نیکی کا اجر 700 گنا، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کا ذکر ہوا۔ اور پھر اس سے آگے سود کی شناعت کے حوالے سے کئی ساری آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسے کھڑے ہوں گے سود خور، جنہوں نے جو دنیا میں سود کھاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی پاگل کھڑا ہوتا ہے دنیا میں، دیوانہ کھڑا ہوتا ہے، بال کہیں ہوں گے، توجہ کہیں ہوگی، کچھ نہیں پتا اس کو، مخبوط الحواس، جیسے کسی جن نے، کسی شیطان نے کسی کو چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، اپنے ہوش و حواس کوئی کھو بیٹھا ہو، اپنی عقل ظاہر کر بیٹھا ہو، اس حالت میں کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ذالک بانہم قالوا، اور یہ کیوں ہوگا؟ اللہ نے یہ سزا ان کے لیے کیوں رکھی کہ یہ دیوانے ہو جائیں گے، یہ مخبوط الحواس ہو جائیں گے؟ یہ سزا کیوں رکھی؟ یہ سزا اس لیے رکھی، فرمایا ذالک بانہم، یہ سزا اس لیے ہے قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، کہ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ بھائی سود اور خرید و فروخت، سود اور سیل اینڈ پرچیز، انٹرسٹ اینڈ سیل اینڈ پرچیز، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین انٹرسٹ اینڈ سیل؟ دیر از نو ڈفرنس، یہ کہتے تھے کوئی فرق ہی نہیں ہے، سود میں اور خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہوا ہے اور ربا کو، سود کو حرام کیا ہوا ہے۔ ان بے وقوفوں کو جب دنیا میں ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہی نظر نہیں آیا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی خرید و فروخت کر لو یا سود کھا لو، ایک ہی جیسا ہے، ایک ہی بات ہے، اس میں بھی پیسے کماتے ہیں، اس میں بھی پیسے کماتے ہیں۔ تو ان بے وقوفوں کو جب دنیا میں ان کے درمیان فرق نظر نہیں آیا تو ان کے لیے پھر بہتر یہی تھا کہ آخرت میں بھی پاگل بن کے آتے ہیں۔ جب دنیا میں پاگل رہے نا، یہ بھی پاگل پن ہے نا، نظر ہی نہیں آ رہا ان کو، کسی کو سمجھاؤ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو یہ بھی تو مخبوط الحواس ہی شخص ہوا نا، یہ بھی تو پاگل ہی ہوا۔ اس کو سمجھا رہے ہیں بھائی خرید و فروخت اور چیز ہے، سود اور چیز ہے، وہ کہہ رہا نہیں، اس میں بھی تو آپ نے 100 روپے کمائے، اس میں بھی 100 روپے کمائے، کون سا کسی پر ظلم کر دیا، وہ بھی خوشی سے لے رہا ہے، وہ بھی خوشی سے دے رہا ہے۔ عجیب عجیب باتیں، فضول کی باتیں۔ اللہ نے جب واضح طور پر حرام کر دیا تو بس اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کرو اور سود سے توبہ کرو، چاہے 1 روپے کا ہو، چاہے 1,00,000 روپے کا ہو، چاہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو، چاہے سمپل انٹرسٹ ہو، ایک دفعہ لگایا گیا ہو، بار بار لگایا جائے، کسی بھی صورت میں ہو، سود ہے، سود ہر طرح سے حرام ہے، خوشی میں بھی حرام ہے، غم میں بھی حرام ہے، ظلم کی صورت میں بھی حرام ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بھائی
کسی نے زبردستی منہ کھول کے شراب انڈیل دی کسی کے منہ میں تو وہ کہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اگر خوشی میں بدمست ہو کے پی لی تو کہے کہ یہ حلال۔ یہ کون سی بات؟ شراب ہر صورت میں حرام ہے، خوشی میں پی ہو یا غم میں پی ہو، شراب تو حرام۔ تو اسی طریقے سے جو سود ہے وہ ظلمن لیا دیا گیا ہو یا خوشی سے لیا دیا گیا ہو، ہر صورت میں حرام۔ سود ہے، ہر صورت میں حرام۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔